بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، عورت اگر خواب میں ہم بستری دیکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جب ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی عورت خواب میں ہم بستری دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب میں کیا فرمایا؟ اس کے ساتھ ہی ساتھ میاں بیوی کے تعلق کو مضبوط اور گھر کو جنت بنانے کے لیے بھی بہترین اسلامی معلومات فراہم کریں گے۔ یہ نہایت معلوماتی ویڈیو ہے، گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کی پڑوسن تھی۔ میں نے ان کے گھر میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ جب کوئی عورت خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے خاوند نے اس کے ساتھ صحبت کی ہے تو کیا اسے غسل کرنا پڑتا ہے؟ یہ سن کر ام المومنین حضرت ام سلمہ نے کہا، اے ام سلیم، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورتوں کو رسوا کر دیا ہے۔ اس پر حضرت ام سلیم نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی حق بات کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ ہمیں جب کسی بھی مسئلے میں مشکل پیش آئے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لینا چاہیے، تو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ ہم ایسے ہی اندھیرے میں رہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلیم، اگر تمہارے کپڑوں یا جسم پر پانی نظر آئے تو غسل کرنا پڑے گا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا کہ کیا عورت کا بھی پانی ہوتا ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر بچہ اپنی ماں کے مشابہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ عورتیں بھی مزاج اور طبیعت میں مردوں جیسی ہی ہیں۔ محترم ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ خواب میں ہم بستری کرنے کی تعبیر کیا ہوگی۔ جو شخص یہ دیکھے کہ وہ خواب میں کسی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے تو اس کی تعبیر علم جعفر کے حساب سے کچھ اس طرح سے ہوگی۔ اگر ہم بستری بیوی کے ساتھ ہے تو وہ رزق میں فراوانی اور خوشحالی کی جانب اشارہ ہے، لیکن اگر ہم بستری کسی نامحرم کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں وہ کچھ ایسے لوگوں کو اپنائے گا جو اس کی زندگی میں بے انتہا تکلیف لانے کا باعث بنیں گے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ہر کسی کو اپنے قریب نہ رکھے، بھروسہ کرنے میں جلد بازی نہ کرے، اور اگر خواب میں کسی رشتہ دار کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے جس کی تعظیم واجب ہے، جیسا کہ ماں، دادی، نانی، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ آنے والے وقت میں وہ کچھ ایسے فیصلے کرے گا جن کے سبب اس کی خود کی عزت کم ہوگی اور مالی حوالے سے بھی بے انتہا نقصان دیکھے گا۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ صبح اٹھتے ہی گندم کا صدقہ نکالے اور اپنے مالی معاملات میں کسی پر بھروسہ نہ کرے، اور اگر خواب میں یہ دیکھے کہ وہ اپنے ہم جنس کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ اپنے آنے والے وقت میں اپنے راز لوگوں پر اس طرح سے بیان کرے گا کہ وہی بیان کردہ راز اس کے لیے ناکامی کا سبب بنیں گے۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ کسی بچے کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آنے والے وقت میں یہ کم علمی اور نادانی والے فیصلے کرے گا اور جلد بازی کر کے اپنا ہی کام خراب کر لے گا۔ یاد رہے کہ ہر الہامی خواب دیکھنے والے کے لیے فیصلے کی راہ ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، آئیے اب ایک انتہائی اہم مسئلے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرواتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہم سبھی لوگوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے، اس بارے میں ہم سبھی لوگوں کا جاننا ضروری بھی ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ دین اسلام میں غسل کا حکم دیا گیا ہے اور صفائی کو کافی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ خواب میں شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ پیش قدمی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہے، اس سے ہر وقت لاڈ پیار کرنا چاہتا ہے اور اس کی تمام ضروریات پوری کرنا چاہتا ہے، اور خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر کوئی عورت خواب میں یہ دیکھے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ کسی سفر میں چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے تو یہ خواب اسے بتاتا ہے کہ وہ جلد واپس آئے گا، کیونکہ وہ اسے یاد کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں کہ آپ کی بیوی یا شوہر آپ کے لیے مکمل طور پر خود کو تبدیل کر لے، کیونکہ ہر انسان کی کچھ ایسی عادات ہوتی ہیں
کہ جن کو تبدیل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے شریک حیات سے ایسی کوئی امید لگا کر بیٹھے ہیں تو فوراً اپنی اس امید کو بدل لیں، ورنہ کافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں چالاکی اور مکاری بہت زیادہ عروج پر ہے، جس کے باعث گھروں کے گھر تباہ و برباد ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ گھریلو ناچاکیاں اور پریشانیاں اپنے عروج پر ہیں۔ اپنے شریک حیات پر شک کرنا بھی گھروں کو تباہ کر دیتا ہے، لہذا آپ کو اپنی اس عادت کو دور کرنا چاہیے اور خود کو اپنی اس عادت سے دور رکھنا ہے، ورنہ رشتہ نبھاتے وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر مرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کے والدین اور بہن بھائیوں کو وقت دے، اور اسی طرح عورت بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے گھر والوں کو عزت دے۔ لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک نے بھی ایک دوسرے کی عزت نہ کی تو پھر مسئلے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور مسائل جنم لیتے ہیں۔ ہر انسان کا ماضی اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیں۔ قرآن کریم میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی بسر کرو، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سے سب سے بہترین ہوں۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ خوش اسلوبی اور حسن سلوک سے پیش آنا قرآن و سنت کے احکامات میں شامل ہے۔ حسن سلوک اور حسن اخلاق کی اہمیت کے بارے میں ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی اور بھاری چیز جو رکھی جائے گی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کس چیز کے متعلق کیا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں مختلف احادیث کے حوالے سے مختلف علماء کرام نے یہ رائے دی ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا فیصلہ خون ناحق کا کیا جائے گا، اور معاشرت کے باب میں میاں بیوی کے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کا سوال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا اور حسن سلوک والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمان زوجین کو باہمی پیار محبت، حسن سلوک اور حسن اخلاق سے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔